السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے ایک زندہ معجزہ کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ دور نبوی میں کیسے قرآن کی ایک ایک آیت لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتی تھی۔ ناظرین، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کریم اپنے اندر وہی تاثیر رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے قرآن کی ایک آیت جاپان کے ایک مشہور ڈاکٹر کی ہدایت کا سبب بنی۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی کیسے ایک آیت نے جاپانی ڈاکٹر کو مسلمان بنا دیا۔ ناظرین، یہ جاپان کے ایک مشہور ڈاکٹر اتوشی کمال کا واقعہ ہے، جو جاپان کی کیو یونیورسٹی میں پولیٹیکل سسٹم کے پروفیسر تھے، جنہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ پہلے وہ کم علمی کی وجہ سے اپنے اصل مقاصد کے بغیر اور غیر اخلاقی طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ پھر انہوں نے مختلف مذاہب کے متعلق پڑھنا شروع کیا۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اسی طرح وہ اسلام کے قریب پہنچے اور ایک دن انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جس آیت کو پڑھ کے ڈاکٹر صاحب کی زندگی بدل گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آ گئی۔ وہ آیت جس کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی زندگی بدل گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیسے جب تمام لوگ ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، پھر ان سب کے رنگ الگ الگ کیوں ہیں؟ ان سب کی زبانیں اور بولیاں کیوں الگ ہیں؟ اور ان سب کے افکار اور نظریات الگ الگ کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان تمام سوالوں کے جواب نے میرے اندر تجسس پیدا کر دیا کہ میں اسلام کے متعلق مزید حقائق جانوں۔ پھر انہوں نے اسلام کے متعلق مزید حقائق جاننے کا فیصلہ کیا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے شام کا رخ کر لیا۔ اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کی خاطر انہوں نے شام کے شہر حلب میں باقاعدہ عربی زبان سیکھی۔ سائنسدان نے مزید کہا کہ مسلمان ہونے پر انہیں جتنی خوشی اور سکون محسوس ہو رہا ہے، وہ زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ ہے اسلام قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ڈاکٹر اتوشی کمال اکوڈا اپنی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور جاپان میں اپنے دوستوں اور دیگر لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ وہ جاپانی قوم کو اللہ کے بغیر زندگی بسر کرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو نہیں چنا، بلکہ اسلام نے مجھے چنا۔